محمد نبینا بنور. تو وہاں بھی ان کی اماں سے کہے کہ پابندی لگائے، بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی، اس پودے پر بھی توجہ دے، درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں، یہ بھی بڑا ضروری کام ہے. عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے کوئی بہانہ لگایا، کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے تجھ سے. وہ نوجوان آیا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے، وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی، وہ داخل ہوا تو اسی طرح 7 مکفل کمروں میں لے گئی. میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں، فرماتے ہیں جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے، شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا. اور بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شواہی نہیں لینی، تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے، اب میرے ساتھ منہ کالا کر. تو وہ جوان کہنے لگا نہیں، میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے، میری نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی، اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا. کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر، اس کو میں نے باندھا ہوا. اس نے کہا میں قتل کیوں کروں، میری کیا دشمنی ہے. کہا پھر شراب پیو، کہا میں شراب بھی نہیں پیتا. تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے، اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا، اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی، لوگ جمع کروں گی، اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو بچ تو نہیں سکتا، ایک کام تو کرنا پڑے گا. محبوب فرماتے اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں. لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے. اس نے ایک پیالہ جو پیا، کہنے لگا ایک اور دے دو. دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو. اب 3 پیالے 3 بوتلیں شراب جو پی چکا تو خماری چڑھ گئی. اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا. اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے. اس نے اسے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا. تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے. گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی، جو زنا بھی کرائے گی. اور اگر آپ نشئی کو دیکھیں، اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا پھرتا، وہ چوریاں نہیں کرتا، وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچ آتا، وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچ آتا، وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا، وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے چوری نہیں کرتا. وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ یہ نشہ، یہ شراب، یہ ماں ہے گناہوں کی، یہ جڑ ہے. ملت کے لوگوں یاد رکھو، اس امت، اس پاکستان کے ساتھ جہاں بہت سارے ظلم ہوئے، وہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جوانوں کا نشے کا عادی ہے. وہ نشہ انہیں عشق مجازی اور عورتوں کے عشق کی جانب لا رہا ہے. وہ نشہ چوریاں کرا رہا ہے، قتل کرا رہا ہے، ڈکیتیاں کرا رہا ہے. بہت بڑے ظالموں نے بہت بڑے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر شراب فراہم کی جاتی ہے، نشہ دیا جاتا ہے. میں نے تو ایسے ایسے لفظ سنے کہ الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کی خاطر سیاستدان انہیں نشہ فراہم کرتے ہیں، انہیں باندھ کے رکھتے ہیں، روز تمہیں پڑیا ملے گی، ووٹ ہمیں ڈالنا. اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اتنا جبر، ایک انسان کے ساتھ کھیلنا. لوٹ آؤ، پکڑو ان کا دامن، اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ. جاگو جاگو امت کے لوگوں، جاگو. میرے نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो लोगों को बचाओ। इन पर अगर सख्ती करनी पड़ती है तो करो, प्यार करना पड़ता है तो करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो। एक सहाबी थे नहीमान बिन अब्दुल्ला, क्योंकि अरब के लोग शुरू से शराब पीते थे, हराम नहीं, बाद में हराम हुई। एक दिन गलती हो गई, शराब पी ली, फिर से भूल गए। अब किसी ने पर्चा नहीं कटाया, मुखबरी नहीं की, शिकायत नहीं लगाई। जब नशा उतरा तो खुद ही ख्याल आया ये मैं क्या कर बैठा हूं। खुद एहसास तो एहसास भी नहीं ना होता। दौड़े आए नबी पाक की बारगाह में और आके हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दे। आका और रोते जा रहे। हुजूर ने सहाबा से कहा, देखो इसके मुंह से शराब की बदबू आती है। क्या हुजूर आ रही है। मां ज्यादा प्यार करती है या रसूल पाक? बाप ज्यादा प्यार करता है कि नबी पाक? हुजूर भी रहमत लिल आलमीन है उम्मत के लिए, लेकिन जब साबित हो गया ना कि शराब पी है तो फिर मेरे महबूब ने फरमाया अब इसकी इस्लाह जरूरी है। हुक्म दिया और जब बात की तो जाहो जलाल के आलम में की, रोब और दबदबे। फरमाया ले जाओ बाहर, सुतून से बांधो, कोड़े मारो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसे कोड़े लग रहे थे, कोड़े। तो मेरे नबी पाक अंदर बेचैनी के आलम में टहल गए थे। कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर आते, कभी उधर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके लिए ये कर रहे तो शराब पी के आया है। तो मेरे हबीब ने फरमाया तूने गलती करना देखा है, एहसास करना नहीं देखा? खुद चल के आना, माफी मांगना नहीं देखा? मेरे नबी पाक ने फरमाया गलती हुई है तो मैंने सजा भी दी है और मुझे उम्मीद है आइंदा गलती करेगा भी नहीं। लेकिन गलती हो गई तो क्या हुआ, वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। इन लोगों को मुआशरे से काटे ना, इनको जहाज कह के, नशई कह के काटे ना। ये किसी माँ की आंखों के तारे हैं, ये किसी बहन के राज दुलारे हैं, किसी बीवी के सर का ताज है। कोई बेटी इंतजार कर रही है कि मेरा बाप शाम को घर आएगा। ओ भाइयों, इन पर मेहनत करो, इनके इलाज कराओ, जद्दोजहद करो इनके लिए, इन्हें तौबा की तरफ लाओ। मेरे शेख पीराने सिलसिला हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे तो एक शराबी पे असर हो गया, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हुजूर हर रोज शराब पी है, 40 साल हो गए शराब पीते, आपकी बातें दिल को लग गई हैं, लेकिन आज तौबा करूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे तेरा कोई इंतजार कर रहा है? तो कहने लगा हुजूर नशइयों का, शराबियों का कौन इंतजार करता है? कुछ जमाना अम्मा इंतजार करती थी, अब समझ गई वो नहीं आएगा। कौन इंतजार करता है? समझ गई वो नहीं आएगा। कुछ अरसा बीवी ने इंतजार किया, समझ गई किसी नाली में पड़ा होगा, नहीं आएगा। बहन भाई बाल बच्चे इंतजार करना छोड़ गए, अब मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा। तो हजरत जुनैद बगदादी रो पड़े, फरमाने लगे नहीं, रब की रहमत तेरी तौबा का अभी भी इंतजार कर रही है, खुदा का करम तेरी तौबा का इंतजार कर रहा है। आजा, दरवाजा खुला हुआ, लौट आया। वो शख्स कहता है जब बात सुनी तो अल्लाहु अकबर कहा, कपड़े फट गए, कदमों में गिरा, वुजू किया, गुस्ल किया, मस्जिद आया, कहने लगा या अल्लाह तू वाकई राजी है, वाकई राजी है? तो फरमाते जब वो रो रो के ये दुआ कर रहा था तो मस्जिद के हर कोने से आवाज आने लगी तूने सच्ची तौबा कर लिया तो तेरा रब राजी हो गया है, इनको पकड़ के लाओ। और हजरत जुनैद ने ये बात सीखी कहां से? हजरत सीरी सख्ती से। हजरत सीरी सख्ती आपके मुर्शद तो गुजर रहे थे गली में, एक दरख्त के नीचे रश बड़ा था, दरख्त था तो लोग वहां इकट्ठे थे, रश था तो आपने कहा जुनैद पता तो कर यहां क्या है। लोगों ने कहा हुजूर एक शराबी शराब के नशे में मस्त ऑल फॉल बोल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। हजरत गए, छड़ी हाथ में थी, जवानों से कहा चलो निकलो भागो, सब लोग चले गए।
تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا. اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا یاد ہے, اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے. یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں, کوئی آئے ان کا بازو تھامے دھو کے نہ منہ. تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے, کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا, اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا, اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما. میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے, تو دل دھو دیا کرتا ہے, مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سری شکتی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے, دھو ڈال, ان کے بازو تھامو. اگر حکومتیں تغافل برستی ہیں, غفلت کرتی ہیں تو امت کو, باقی لوگوں کو تو جاگنا چاہیے, پر محنت کرو انہیں بچاؤ, ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی, آخرت بھی بگڑ جائے گی. آخرت. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو تھوڑا سا میرے پاس آیا جایا کرتا تھا, کچھ اس نے تھوڑا سا سیکھا تھا پھر چھوڑ گیا. ایک دن اس کی بیوی کا پیغام آیا کہ حضور آپ کے پاس آیا کرتا تھا, اب تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے, مہربانی کریں تشریف لائیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو اس پر سکرات کا عالم تھا, سکرات, موت طاری تھی. میں سمجھ گیا کہ اب انتقال کر جائے گا. تو فرماتے میں نے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا. جب کسی کے پاس جائے نا مرض وفات میں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ, کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پر تو موت کا سکرات کی سختی ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں تو اس پریشانی میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا, تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہ لفظ کہہ کے. تو آپ اس طرح کریں جب جائیں تو اس کے سامنے جا کے کیا کہیں, کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں, لا الہ الا اللہ, یہ آواز دینی شروع کریں, وہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھے گا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے میں گیا تو اس پر موت طاری تھی, میں نے اس کے سامنے نہ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دی. تو وہ ساری باتیں کرتا, لیکن جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی زبان سے نکلتا نہیں تھا. فرماتے میں بڑا پریشان ہوا, میں نے اس کو کہا تو کیا کر رہا ہے, تو وہ رو پڑا, کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں, باقی سارے لفظ نکلتے ہیں, آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں, پر جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس کی روح پرواز کر گئی. میں بڑا پریشان تھا, روز یہ بات میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ وجہ کیا تھی. ایک دن مجھے خواب میں ملا, اللہ اکبر, تو فرماتے ہیں اس کا سارا جسم زخمی تھا. میں نے کہا تجھے کیا ہوا, اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ. کہنے لگا حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا کریں. فرماتے میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے. کہنے لگا سارا زمانہ روکتا تھا پر میں ہر جمعرات کو شراب پیا کرتا تھا, ہر جمعرات کو میں شراب پیتا تھا, ماں روکتی, بہن روکتی, بھائی روکتے, رشتہ دار روکتے, میں ہر جمعرات ہفتے میں ایک دن پیتا تھا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی شراب اتنی پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں مر گیا ہے, نشے کی حالت میں مر گیا ہے. میرے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے منہ سے بھی شراب کی بدبو آ رہی ہو, اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور سزا دی جائے. قیامت میں بھی حال بڑا سخت ہوگا, دنیا بھی تباہ, قبر بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. اور پھر وہ لوگ
زندہ لاشیں بن کے وقت گزار رہے ہیں. اظہار بیزاری کریں. ہمارے ہاں تو فیشن ہے، فیشن ہے. اور شرابیوں کی دوستی، ظالموں کے ساتھ جرانے، ہمارا آنا جانا، پروٹوکول دینا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنا شرابی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ روز ویڈیو آتی ہیں، روز شور اٹھتا ہے. بڑے بڑے شرابی کبابی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، پر ہمارے تو یرانے ہیں نا. اس لیے کہ ہمیں بھی تھانہ کلچر کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. جھگڑے میں تھانے لے جانا پڑتا ہے تو کیا کرے، یرانے رکھنے پڑتے ہیں. حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے جس نے دوستی رکھی شرابی سے اور راضی ہوا اس کے شراب پینے پر، اللہ قیامت کے دن اسے بھی سزا دے. حکم یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، بہلاؤ، قائل کرو، سختی کرو، دوستی توڑو. پھر بھی باز نہ آئے تو رخ موڑ جاؤ، پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی. اور ہمارے ہاں تو یہ چودھری اور وڈیرا اور سپہ سالار ہونے کی علامت ہے نا. اب یہ علامت ہے نا جناب، مال آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہاں. اور میں نے تو شروع میں کہا تھا اب لوگ اس کو فخر کا باعث جانتے ہیں. گندگی کھانے والا باعث فخر نہیں ہوتا، جو گند کھائے وہ باعث فخر نہیں. فخر وہ ہوتا ہے جس کا کردار زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. یہ کوئی علامت نہیں کہ میں بڑے قبیلے سے ہوں تو اب ہمارے بچوں کو اجازت ہے وہ نشے کرتے پھرے، شرابیں پیتے پھرے، موج کرتے پھرے. یہ کوئی فخر کی علامت نہیں، یہ شرم کی علامت ہے. باپ کا سر آج تو فخر سے بلند ہوتا ہے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ دیکھو جی وہ شرابیں بھی پیتا ہے، مونچھیں بھی بڑی رکھی ہوئی ہیں، بدماشی بھی کرتا ہے. پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیرے پاؤں تک آگ آئے گی، اور جب تیرا گھر اجڑے گا، جب تباہیاں ہوں گی، جب یہ بیچ ڈالے گا ہر شے، جب یہ تجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑے گا، پھر تجھے خبر ہوگی. قرآن نے اسے ناجائز کہا، رسول پاک نے اسے ناجائز کہا. اور مولا علی کی ایک بات تو حرف آخر ہے. کسی نے کہا حضور آپ شراب اور نشے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے بہتے دریا میں ایک قطرہ گرے شراب کا اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس کی سطح پہ گھاس ہو گئے، اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری بھی پسند نہیں کرتا. ایک قطرہ شراب گر پڑے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جاہلیت کے زمانے میں تو سارے شراب پیتے تھے، آپ نے کبھی پی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی، میں وہ کام ہی نہیں کرتا. اتنا غلیظ کام کیسے کروں کہ جو پینے کے بعد یہی خبر نہ ہو کہ بیوی کون سی اور بہن کون سی ہے. میں یہ کام نہیں کرتا جو انسان کو رشتوں کی پہچان ہی بھلا دے. میں وہ کام کرتا ہوں جس میں انسان کا شعور بیدار رہتا ہے، عقل بیدار رہتی ہے، اپنی زندگی کو سنوارے، اور اگر کسی جگہ یہ غلطی ہے تو کھری اور سچی توبہ کرے، اور اگر دائیں بائیں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا بازو تھامے، محنت کرے، ٹائم دے، اسے اس دلدل اور گندگی سے باہر نکالے. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اور ان بہروپیوں کو پہچانے انہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملت کے جوانوں کی رگوں میں نہیں زہر انڈیل دیا ہے اور تباہی پھیلا دی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے
تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔